لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس بے کسان چارہ سازی دردمندہ فخر رسولہ نبی مرسلہ ہادی دو جہاں مالک ایماں رحمت عالم فخر آدم بنی آدم تاجدار عرب و عجم مالک حل و حرم جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جو کڑیاں پیش خدمت سماعت کریں. خیمہ جلایا سامان ہوتا گلچہ بچھیا گلستان بھی چھوٹا. خیمہ جلایا
سمجھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے، کسی کی بھی پیروی تم نے کر لی تو ہدایت کا راستہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دے گا اور دکھا دے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی نفس کی سستی کی وجہ سے اور نفس پرستی کی وجہ سے ہم غلط راستے کی چوائس کر لیتے ہیں اور غلط راستے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، ہدایت کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اگر بندے مومن اس کے اوپر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور بندے کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ذکر کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبی پیدا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے اوپر نبوت ختم ہو چکی، سرکار خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے آ نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب کو نبوت عطا فرماتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا مقام رسول پاک کی نظروں میں کیا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کو اس کے مرتبے کے مطابق ہم درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی، ان چاروں کی شان میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں چند حدیثیں لکھی، حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں چند حدیثیں لکھی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں چند حدیثیں لکھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بے شمار حدیثیں لکھی۔ مطلب یہ کہ ورقوں کے اندر زیادتی ہو گئی۔ حضرت صدیق کے اوپر مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں داخلے کے روپ میں کہ مان لو کہ 10 ورقے حضرت صدیق اکبر کی شان میں، 10 ورقے حضرت عمر کی شان میں، 10 ورقے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان میں، اور 15 یا 20 ورقے حضرت علی کی شان میں۔ تو لوگوں نے اختلاف کیا، چونکہ ہر زمانے کے اندر 15 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو ہے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے فتنے اٹھاتا ہوتا ہے کسی اچھی بات کے اوپر، اور یہ مت سمجھنا کہ جو ہے آج کے دور میں اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ شروع رہے گا، مگر وہ کہ جس کے اوپر اللہ کا رحم و کرم ہو جائے لہذا وہ فتنے نہیں اٹھاتا، بلکہ جب بھی اس کو سچی بات معلوم ہوتی ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے دور میں ان کے اوپر یہ بات جو ہے لوگوں نے باتیں جو ہے پھیلائی کہ دیکھو مخدوم اشرف سمنانی نے صدیق اکبر کے بارے میں جو ہے کم لکھا، عمر فاروق اعظم کے بارے میں کم لکھا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں کم لکھا، اور حضرت علی کے بارے میں بے شمار احادیث کریمہ جو ہے لکھی ہے۔ ہم جو ہے مخدوم اشرف کے اوپر فتویٰ لگائیں گے اور جمعہ کے دن سب لوگوں کے درمیان جو ہے ان کو ذلیل کریں گے، جیسے ہی 15 لوگوں نے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو
بدنام کرنے کا پلان کیا کہ لوگوں کے بیچ میں ان کو ہم جو ہے ذلیل کریں گے اور لوگوں کے بیچ میں ہم ان کو ٹوکیں گے. تو جیسے ہی جمعہ آیا، جمعرات کی رات کو اتنی بارش ہوئی کہ جمعہ کے دن پورا کا پورا گاؤں پانی سے بھر گیا اور ایک بھی ویکتی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہ پہنچ سکا. اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. ان لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ جمعہ تو چھوڑ دیا، آئندہ جمعہ کو ہم جو ہے مخدوم کے اوپر فتوا لگائیں گے. دوسرا جمعہ ہوا تو دوسرے جمعہ کو بھی یہی حال. جمعرات کو اتنی بارش ہوئی کہ جو ہے جمعہ کے دن پورے کا پورا گاؤں بھر گیا پانی سے اور کوئی جمعہ پڑھنے نہ جا سکا. اس طریقے سے 3 جمعہ جو ہے چلے گئے. کسی عقل مند نے کہا کہ اے لوگوں، تم نے جو دل کے اندر برا ارادہ کیا ہے اس ارادے سے توبہ کر لو، نہیں تو یاد رکھو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمعہ کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا. پھر ان لوگوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد کہا کہ اب ہم ان کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں ذلیل نہیں کریں گے، بلکہ ان سے پوچھیں گے کہ آخرکار کس بنیاد پر انہوں نے صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کم لکھا اور حضرت مولا علی کے بارے میں زیادہ حدیثیں کیوں لکھی. محترم سامعین کرام، جب ان سے لوگ پوچھنے کے لیے گئے تو فوراً حضرت مخدوم اشرف سنانی نے کہا کہ اے شخص، اگر تو اپنے باپ کی تعریف کرے گا تو کیا کم تعریف کرے گا یا زیادہ تعریف کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اپنے باپ کی تعریف زیادہ کروں گا. تب حضرت مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے باپ کی تعریف زیادہ کر سکتا ہے تو میں تو سید ہوں اور علی میرا باپ ہے، مجھے اتنا تو حق ہونا ہی چاہیے کہ میں اپنے باپ کی تعریف دل کھول کے کر سکوں. اتنا جواب سننا تھا کہ جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور جو ہے کہنے پر مجبور ہو گئے. اور دوسری بات، حضرت مخدوم اشرف سنانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں رسول پاک نے بے شمار احادیث کریمہ فرمائی ہے. جب رسول پاک نے حضرت علی کی اتنی تعریف کی ہے تو لہٰذا میں کیوں نہ کروں، کیونکہ میں تو علی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. محترم سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی طرح بتایا ہے کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے. اگر کسی بھی صحابی کی پیروی تم نے کر لی تو انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ایک ایسی ذات بابرکات ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کی خلافت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے. اگر ان کی خلافت کے اندر اگر کوئی بندے کے دماغ کے اندر اگر ذرہ برابر کی شک ہو جائے تو وہ بندہ اسلام میں سے نکل جائے گا. اس لیے کہ اس نے شک خلافت میں نہیں کیا بلکہ قرآن کے فرمان میں کیا. اور قرآن کے اندر شک کرنے والا قرآن کے ایک نقطے میں بھی اگر کوئی شک کرے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور کے اندر قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے. بہت سامنے کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، آپ کا نام عمر ہے، آپ کا لقب جو ہے فاروق ہے، اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے. آپ کی ماں کا نام انتما، باپ کا نام خطاب. اور آپ تقریباً 39 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی. اس کے بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا. اور بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ 41 مرد تھے اور 11 عورتیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ 39 مرد اور 23 عورتیں. بہرحال اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. مطلب یہ کہ آپ تقریباً نبوت کے 36 سال میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور جس وقت آپ نے اسلام کو قبول کیا اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 27 سال کی بتائی جاتی ہے. اور یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ چونکہ اسلام کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر کے مکہ کے لوگ جب گھوم کر کے کباب کی طرح ہو گئے تھے. اور ایسے اگر دیکھا جائے تو ابو جہل جو ہے
وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی وہ ابو جہل کی بہن تھی. تو ابو جہل اور حضرت عمر کے اندر رشتے کے اعتبار سے ماموں اور بھانج کا جو رشتہ تھا. لیکن آپ خود فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت اسلام میں نے قبول کر لیا، میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ اسلام کی تعداد بڑھنے میں تھی، ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے اندر تمام کافروں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے. یہ مسلمان رکنے کا نام نہیں لیتے اور اسلام جو ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. جب جو ہے ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ ہے کوئی بندہ جو محمد کو قتل کر دے لہذا اسے بے پناہ انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا. تو اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جاؤں گا. یہ کہہ کر کے ننگی تلوار لے کر کے وہ نکلے تو راستے کے اندر حضرت سیدنا نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور نعیم ابن عبداللہ قبیلہ زہرہ کے ایک شخص ہے، لہذا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ اے عمر اس طریقے سے جو ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ محمد کو قتل کر دو تاکہ اسلام کا نام جو ہے یہیں پر ختم ہو جائے اور مسلمان کے اندر جو ہے تعداد بڑھے نہیں اور مسلمان کا خاتمہ ہو جائے. محترم معزز سامعین کرام، ابھی ان قریب حضرت نعیم ابن عبداللہ چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت نعیم ابن عبداللہ کی تلوار اور حضرت عمر کی تلوار کے اندر ٹکراؤ ہونے ہی والا تھا. اتنے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ نے کہا اے عمر محمد کو بعد میں قتل کرنے کے لیے جانا، سب سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی جن کا نام سعید بتایا جاتا ہے وہ دونوں بھی جو ہے بت پرستی کو چھوڑ کر کے انہوں نے بھی اسلام کو قبول فرما لیا ہے. اب تو حضرت عمر کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے جو ہے جیسے ہی نعیم ابن عبداللہ کی زبان سے یہ جملے سنے تو فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف انہوں نے رخ کیا. وہاں جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. حضرت جو ہے حضرت سعید اور ان کی جو ہے بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی حضرت خباب کے پاس جو ہے قرآن کی تعلیم لے رہے تھے. حضرت خباب ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. محترم معزز سامعین کرام، بڑے گرجتے آواز کے اندر حضرت عمر نے دروازے کو جو ہے کھولا. محترم معزز سامعین کرام، جب اندر گئے تو اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اپنی بہن کو ایک مکہ ایسا مارا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ناک میں سے جو ہے خون بہنے لگا. لیکن آخر کار وہ بہن بھی عمر ابن خطاب کی تھی. آپ کی بہن کہتی ہے اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. ایک بات کو یاد رکھ اور کان کھول کر کے سن لے، ہمارا جو بت پرستی کا جو مذہب تھا وہ غلط مذہب تھا اور جس مذہب کو ہم نے قبول کیا ہے وہ پاک مذہب ہے اور اسی مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں اور ہم نے رسول پاک کو اللہ کا سچا اور پکا رسول مانا ہے. اور جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. اگر تو مار مار کر کے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بھی ہمارے جسم سے نکال دے گا تب بھی ہم ایمان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اسی ایمان کی حالت میں ہم دنیا تو چھوڑ سکتے ہیں مگر ایمان نہیں چھوڑیں گے. لہذا حضرت فاطمہ بنت خطاب کی اس وربلا انگیز تقریر کو سن کر کے عمر ابن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور چونکہ حضرت فاطمہ جو تھی ان کے چہرے کے اوپر خون جو ہے لگا ہوا تھا، اس خون کو دیکھ کر کے حضرت عمر شانت ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ سب سے پہلے مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ جس کتاب کی تم تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ وہ کتاب ناپاک لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہ کتاب پاک لوگوں کے لیے ہے اور تم ابھی ناپاک ہو لہذا تمہیں وہ کتاب چھونے کا موقع نہیں دیا جا سکتا. محترم معزز سامعین کرام، حضرت عمر نے بہت زیادہ اصرار کیا لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ قرآن جو ہے ان کے حوالے نہ کیا. آخر کار حضرت عمر نے جو ہے غسل کیا. جب حضرت عمر نے غسل کیا تو اندر یعنی کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں حضرت خباب جو کہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے وہ ایک آڑ میں چھپ گئے تھے، وہ باہر نکلے. چونکہ حضرت
کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت خباب کو تسلی ہو گئی کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، کیونکہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے رسول پاک دعا فرمایا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، اے مالک مولا، 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اور حضرت خباب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ عمر ابن خطاب کو خاص کر کے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر غسل کرنے چلے گئے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید کے سامنے حضرت خباب نے فرمایا کہ شاید رسول پاک کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے اور اسلام کی محبت عمر کے دل میں آ چکی ہے، تبھی تو وہ غسل کرنے کے لیے گیا، اور وہ بھی صرف کس لیے؟ قرآن کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب غسل سے فارغ ہوئے لہذا حضرت عمر کے ہاتھ میں کتاب دی گئی، قرآن دیا گیا، جیسے قرآن کو کھولا تو اس آیت کے اوپر نظر پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ وذکری، جس کا میننگ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میرے یاد کے ساتھ تم نماز کو قائم کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عمر بے تحاشا رونے لگے، اور رونے کے بعد کہنے لگے کہ چلو مجھے رسول پاک کی بارگاہ کے اندر لے چلو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کو لے جایا گیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کے گھر کے اندر موجود تھے۔ محترم معزز سامنے کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ننگی تلوار، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے ان کی بہن، ان کے بہنوی اور حضرت خباب، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ رسول پاک کے پاس جو جا رہے تھے، لہذا دروازے کے اوپر یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، اور اسی دروازے کے اوپر رسول پاک کی حفاظت کے لیے حضرت حمزہ وہیں پر جو ہے دروازے کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑے تھے تاکہ کوئی رسول پاک کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ محترم معزز سامنے کیا حضرت حمزہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہے حضرت عمر اور ان کے ساتھ ان کے بہنوی اور ان کی بہن اور جو ہے حضرت خباب آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا سواگت کیا جائے گا، لہذا اس کو مبارکباد دی جائے گی، لیکن اگر برا ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے اس کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، محترم معزز سامنے کیا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رسول پاک کی بارگاہ میں داخل ہوئے، میرے نبی نے اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے عمر کیا ابھی بھی سدھرنے کا وقت نہیں آیا؟ کب تک فساد پھیلاتے رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے اور اللہ کو ناراض کرتے رہو گے؟ جب اتنے جملے میرے نبی کی زبان سے نکلے تو حضرت عمر نے فوراً کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول فرما لیا، اور آپ نے جب اسلام کو قبول کیا تو آپ کی شان نرالی تھی۔ دوسرے مسلمان چھپ چھپ کر کے رہتے تھے، اگر اسلام قبول کر بھی لیتے تب بھی چھپ چھپ کر کے رہتے تھے، اور میرے آقا خود بھی منع فرماتے تھے کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ جو ہے تمہیں ماریں گے، تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر گرفتار کریں گے۔ محترم معزز سامنے کیا، لیکن قربان جاؤ اس عظمت پر کہ جس کا آج ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کرتے ہی فوراً رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہو؟ کہا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ محترم معزز سامنے کیا، اس کے بعد عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہمارا کلمہ حق ہے، ہمارا قرآن حق ہے، ہم جو ہے حق مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم سچے مذہب کی جو ہے دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اچھے مذہب کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اور ہم صاف اور ستھرے مذہب والے ہیں، تو پھر ہم چھپ چھپ کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم معزز سامنے کیا، وہیں سے جو ہے مسلمان 2 صفوں کے اندر تبدیل ہو گئے، 2 صفیں بنائی، ایک صف کے اندر حضرت امیر حمزہ اور دوسری صف کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم، 2 صفیں بنا کر کے خانہ کعبہ میں گئے، اور وہاں جا کر کے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو قوت اور غلبہ عطا فرمایا، اور وہیں سے آپ کا لقب فاروق اعظم پڑا۔
و باطل کے اندر فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا، حق و باطل کے اندر امتیاز اور فرق کرنے والا فاروق اعظم کا لقب وہیں سے آپ کو دیا گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا عالم یہ تھا، اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، کہ جس کو دیکھ کر کے نبی یہ فرمائے کہ اے لوگوں جنتی کا دیدار کرنا ہو تو عمر کو دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی کے دیدار کرنے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ جب بھی ان کی نظروں کے سامنے کوئی غلط چیز آ جاتی تو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ کے جلال کی وجہ سے شیطان خود میرے نبی کی حدیث ہے کہ انسان کا شیطان اور جنات کا شیطان، دونوں شیطان میرے عمر کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی. بشر نام کا ایک منافق تھا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے دشمنی رکھے اور سامنے سے اسلام ظاہر کرے. تو بشر نام کا ایک منافق، اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جب یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ان دونوں نے اپنے جھگڑے کا سمادھان کرنے کے لیے، یہودی کہنے لگا کہ چلو سمادھان کرنے ہم محمد عربی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. لیکن منافق جو تھا، جس کے دل کے اندر اسلام کے نام کی نفرت تھی، جس کے دل کے اندر اسلام کی محبت نہیں تھی، لہذا وہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے رسول پاک کی بارگاہ میں جو ہے ہم فیصلہ کروانے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہودی کی بارگاہ میں جائیں گے. وہاں پر یہودی بھی ایک تھا، کعب بن اشرف جس کا نام بتایا جاتا ہے. ہم اس کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ رکھیں گے، اپنا جھگڑے کا معاملہ رکھیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر جو ہے ہم عمل کریں گے. یہودی کو جب پتا چلا کہ یہ جو ہے بشر منافق جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہودی کے پاس جائیں گے، یعنی کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، لیکن کعب بن اشرف جو ہے وہ تو رشوت خور ہے، اور وہ رشوت خور جو ہوتا ہے وہ کبھی حق فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جہاں سے زیادہ رشوت ملتی ہے لہٰذا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اسے سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. محترم معزز سامنے کیا، یہودی کہنے لگا کہ اے بشر اگر تمہیں رسول پاک کے پاس آنا ہو تو آؤ، ورنہ میں یہ فیصلہ کبھی بھی کعب بن اشرف کے پاس جانے نہیں دوں گا، اور میں اس کے فیصلے کو مانوں گا نہیں. اگرچہ وہ میری برادری کا ہے لیکن پھر بھی میں اس کے فیصلے کو نہیں مانوں گا. لہٰذا مجبوراً بشر منافق جو تھا اور یہودی کے ساتھ رسول پاک کی بارگاہ میں دونوں کے دونوں آئے. لیکن رسول پاک نے دونوں کی باتوں کو سن کر کے جو فیصلہ فرمایا وہ یہودی کے حق میں فرمایا کہ یہودی جو ہے اس بات میں سچا ہے اور یہ چیز یہودی کی ہونی چاہیے. جب یہودی کے بارے میں فیصلہ ہوا، اب جیسے ہی رسول پاک کی بارگاہ میں سے دونوں کے دونوں باہر نکلے تو منافق بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں منع کرتا تھا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہم نہیں جائیں گے، وہاں پر فیصلہ برابر نہیں ہوگا، لہذا فیصلہ تیرے حق میں ہوا ہے. چلو میں کہتا ہوں کہ عمر کی بارگاہ میں جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور عمر جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مجھے منظور ہوگا. میں رسول پاک کے فیصلے کو مانوں گا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دونوں کے دونوں جو ہے عمر کی بارگاہ میں گئے. یہودی نے جاتے ہی حضرت عمر کو بتا دیا کہ اے عمر فاروق اعظم، ہم دونوں کے دونوں ابھی رسول پاک کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور رسول پاک نے ہماری بات سن کر کے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہودی جو ہے اس بات میں سچا ہے اور یہ چیز یہودی کی ہونی چاہیے. لیکن یہ بشر منافق جو ہے رسول پاک کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم یہیں پر ٹھہرو، ابھی تمہارا میں فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ اپنے روم میں گئے، اپنے حجرے میں گئے، اندر سے ننگی تلوار لے کر کے آئے اور ایک ہی وار کے اندر بشر نام کے منافق کو ختم کر دیا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے لوگوں نے جو ہے یہ باتیں پھیلائی کہ جو ہے حضرت عمر نے جو ہے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت رسول پاک نے ارشاد فرمایا میرا عمر کبھی ایک مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، اتنا مجھے وشواس ہے اور پکا یقین ہے. محترم معزز سامنے کیا، رسول پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی جو ہے امید نہیں ہے کہ عمر جو ہے کسی مسلمان کا قتل کرے گا. ابھی رسول پاک جو ہے یہ فرما ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کا نزول فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یا رسول اللہ جو
بندہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ عمر نے جس کو مارا وہ حقیقت معنوں میں مسلمان نہیں تھا بلکہ عمر نے ایک منافق کو سزا دی جس کے جو تصدیق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت پاک کا نزول فرما دیا ہے. رسول پاک نے جب اس آیت کو جب نازل ہوئی اور رسول پاک نے اس آیت کو پڑھا تو دل بہت اندر سے خوش ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر تم نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل سچ فیصلہ کیا اس لیے کہ تمہارے فیصلے کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی ہے. تو یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. محترم معزز سامعین کرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال والے تھے اور کبھی جو ہے اگر کسی غلط چیز کو دیکھ لیتے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے اور لوگ بھی ان سے جو ہے بہت ڈرا کرتے تھے. اور یہ ڈر کس کا ہوتا ہے جانتے ہو؟ یہ ڈر یہ ہیبت اس وقت کے مسلمانوں کے پاس تھی. اس کی وجہ جانتے ہو؟ درس قرآن اگر آج ہم نے نہ بلایا ہوتا تو آج یہ زمانے میں دکھایا نہ ہوتا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن شریف ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لیے اتاری ہے تاکہ زندہ لوگ اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج ہم نے قرآن شریف کے اوپر عمل کو سائڈ میں رکھ دیا. ہم نے صرف اپنے مرحوموں کے اصالہ ثواب کے لیے استعمال کر لیا اور ہمارا یہی خیال ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف صرف جو ہے مردوں کی بخشش کے لیے آیا ہے حالانکہ ایسا نہیں. قرآن زندگی کے لیے اتارا گیا ہے. یہ قرآن قوم کی ہدایت کے لیے قوم کو راستہ دکھانے کے لیے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اور جو بندے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت بھی ثواب دیتا ہے. محترم معزز سامعین کرام آج اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم جانتے نہیں. ہم تو اپنے جو روز مرہ کی روٹین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں حالانکہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا تقویٰ تھا اتنے بڑے عمل والے تھے اور عدل و انصاف کا حال تو یہ تھا کہ کبھی آپ نے اپنے اس یعنی کہ جو آپ کے پاس خلافت کے کام تھے اس میں سے کبھی بھی آپ نے جو آپ کی تنخواہ مقرر کی گئی تھی وہ بہت کم تنخواہ تھی لیکن پوری زندگی آپ خلافت کا کام انجام دیتے رہے لیکن کبھی اس کے اندر 1 روپے کی بھی تنخواہ بڑھائی نہیں بلکہ اسی تنخواہ کے اندر قوم کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ اے مالک و مولا اے پروردگار عالم میری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول کر کے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ مجھے دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا حال تھا لیکن پھر بھی آپ نے اپنی سکرات کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے نیچے جو ہے زمین کے اوپر رکھ دیا جائے. جب آپ کو زمین کے اوپر رکھا گیا تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ آپ نے اپنے گال کو زمین کے اوپر رگڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی مالک و مولا تیرے عمر نے جو زندگی گزاری اگر عمر سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو مولا معاف کرنا اور عمر کے پاس سے حساب نہ لینا اس لیے کہ عمر جو ہے اپنی زندگی کے دینوں کی اور تو نے جو نعمتیں عمر کو عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا حساب تیری بارگاہ میں نہیں دے سکتا. جتنی تیری کرم نوازش عمر کی ذات کے اوپر ہوئی ہے اس کے مطابق عمر تجھے حساب نہیں دے سکتا. اے مالک و مولا عمر کو بلا حساب تو بخش دینا اور عمر کا داخلہ جنت کے اندر فرما دینا. یہ ان کی زندگی کا حال تھا. محترم معزز سامعین کرام ذرا اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت کہ جس کے واقعات جب ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ خلافت کے دورے کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جھوپڑی کے باہر رو رہا ہے. لہذا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آخرکار تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟
تو रोता क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स आया और वो शख्स आकर के कहने लगा कि हे उमर फारूक आजम, मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, मुसीबतों के पहाड़ आ चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर ने कहा कि ए शख्स, तू पहेलियां मत बुझा, बल्कि तू अपने ऊपर होने वाले सारे मामला मेरे सामने जाहिर कर, ताकि मैं उसके बारे में जो है सुनो और उसके ऊपर जो है तुझे सही रास्ता दिखाओ और उस मुसीबत से तुझे छुटकारा अता फरमाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बंदा कहने लगा कि उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा दिल तो ये गवारा नहीं करता कि मैं ये बात आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, मैं इतना कमजोर हूं कि मैं उस हबशी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। एक हबशी है जो एक आते मेरे घर पर आता है, यानी कि आज आया था, अब कल वो नहीं आएगा, उसके बाद वो परसों आएगा, इसी तरीके से एक दिन गुजर जाने के बाद दूसरे दिन के ऊपर वो आ जाता है मेरे घर पर, और मेरे घर पर आकर के वो मेरी बीवी के साथ बदकारी करता है, बुरा काम करता है, और उसके बाद जो वो चला जाता है। मैं कमजोर इंसान, मैं उससे मुकाबले की ताकत नहीं रखता, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, अब मैं करूं तो क्या करूं? अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम मौत से सामने किया हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म जो है पूरा पसीने से शराबोर हो गया। आप अपने घर पर गए, पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मांगते रहे, और आपने जो है उसको जो है दूसरे दिन दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला करके उस शख्स से कह दिया कि आज तो जो है तेरे घर पर आने वाला नहीं है, लेकिन कल वो तेरे घर पर जरूर आएगा, और जब तेरे घर पर आए हो तो मेरी एक बात को याद रखना, तू अपनी बीवी से जाकर के कह देना कि अच्छे अच्छे खाने बना करके उस खानों को दस्तरखान के ऊपर सजा दे, रात के वक्त में सजा दे, और उसके बाद जब वो आए, यानी कि वो हबशी बंदा तेरी बीवी के पास जाए, तो अपनी बीवी को तो समझा देना कि जैसे ही वो अंदर आ जाए थोड़ी देर उसको बातों के अंदर मशगूल रखना, और उसके बाद जो है चिराग को बुझा देना, अंधेरा कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम मौत सामने किया दरबार में बुला करके हजरत उमर फारूक आज़म ने उस व्यक्ति को सारा का सारा जो है वाक़या समझा दिया। वो शख्स अपने घर पर चला गया। उसके बाद हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, लेकिन जब जो है तीसरी रात आई, यानी कि वो दिन पूरा का पूरा गुजर गया, और जब दूसरी रात आई लिहाजा हजरत उमर तलवार लेकर के निकले और उस शख्स के घर के पास गए, और वहां जाकर के देखा कि अभी तक चिराग जल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम मौत सामने किया, जैसे ही चिराग बुझा हजरत उमर फौरन जो है अंदर गए, हुजरे के अंदर गए, और अंदर जाते ही फौरन जो है औरत के हाथ पकड़ करके जो है उसको खींच लिया गया, और उसके बाद जो हबशी शख्स था उसके ऊपर एक ही तलवार का वार मार करके उसके दो टुकड़े कर दिए, उसको वहीं पर खत्म कर दिया। उसके बाद जो है चिराग जलाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम मौत सामने किया, उसके बाद उस औरत ने कहा कि ए उमर फारूक आज़म, आखिरकार आपने जो है अच्छा अच्छा खाना बनाने के बारे में मुझसे कहा था, और दस्तरखान सजाने के बारे में मुझसे कहा था, मुझे चिराग बुझाने के बारे में कहा था, इसके अंदर हकीकत क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि मेरा खिलाफत का दौर चल रहा है, और मेरे खिलाफत के दौर के अंदर अगर कोई बंदा परेशान रहता है तो उसका हिसाब मुझे अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा, और मैं अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना जो है हिसाब देना मुझे इतना जो है महंगा समझता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहतरम मौत सामने किया, उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि जिस वक्त तेरे पति ने मेरे सामने फरियाद की कि मेरी ये हालत है, मैं कमजोर हूँ, उसी वक्त उमर ने अल्लाह की बारगाह में कसम खाई थी कि ए मालिक मौला, जब तक मैं इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर दूंगा, उस वक्त तक उमर अपने मुंह के अंदर न एक पानी का कतरा डालेगा और न ही एक दाना अनाज का अपने हल्क से नीचे उतारेगा। लिहाजा इसलिए मैंने कहा था कि अच्छे अच्छे खाने बना करके दस्तरखान सजा लेना। लिहाजा वो खाना मैंने जो है अपने लिए सजवाया था, ताकि 3 दिन के बाद मैं वो अल्लाह की नेमत खा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रिया अदा फरमा सकूं। मोहतरम के सामने किया। अब जो चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा था? हजरत उमर फरमाते हैं कि चिराग बुझाने का हुक्म इसलिए दिया था कहीं ऐसा ना हो कि चिराग जलने की हालत में हो और चिराग जलता हो और उमर अंदर दाखिल हो और
اور وہ حبشی شخص جو ہے وہ عمر کے کسی پہچان کا نکلے، یعنی کہ عمر کے خاندان کا یا عمر کے پہچان کا یا عمر کو وہ پہچانتا ہو اور وہ نکلے اور میرا ہاتھ کہیں تلوار جائے میرے ہاتھ سے رک نہ جائے، اس لیے میں نے اندھیرے کے اندر وار کر کے اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ شریعت کا جو النگھن کرے گا، شریعت کو جو اپنے پیروں کے اندر روکے گا، شریعت کے قانون کے اوپر جو عمل نہیں کرے گا، اگر وہ عمر کے گھر کا فرد بھی ہوگا تب بھی عمر اس کو اسی طریقے سے سزا دے گا جس طریقے سے اس حبشی کو میں نے سزا دی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں اپنے جو ہے نامہ اعمال کا اچھی طریقے سے حساب دے سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ لگاؤ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا حال تھا کہ ہر قدم پر جو ان کے دماغ کے اندر اور ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر تھا وہ رچا اور بسا تھا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں بے شمار احادیث کریمہ جو فرمائی ہے، اور صحابہ کرام جس طریقے سے عشق و محبت فرماتے تھے ہمارے نبی سے، آج ہم صرف عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس عشق کو اور اس محبت کو ہم اپنی زندگی کے اندر آنے نہیں دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا اندازہ لگاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فجر کی نماز سے چھوٹ گئی تھی، اور وہ بھی انجانے کے اندر چھوٹ گئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے دن شیطان خود ان کو فجر کی نماز میں جگانے کے لیے پہنچا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو جگانے کے لیے شیطان خود گیا کہ اے امیر معاویہ اٹھو اور اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کر لو۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو شیطان ہوں۔ کہا کہ شیطان کا کام تو نماز سے بہکانا ہے، اور تو یہ کہ جو مجھے جگانے کے لیے آیا فجر میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان کہتا ہے کہ کل میں نے تم کو سلا کر کے دیکھ لیا، اگر کل تم سو گئے اور تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد صبح اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ ایک نماز کے بدلے میں اللہ نے تم کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو آج اٹھ کر کے ایک ہی نماز ادا کر لو، ورنہ پھر آج بھی اگر سنا دوں گا تو صبح اٹھ کر کے رو گے اور اس کے بعد پھر 70 نمازیں تمہارے نامہ اعمال کے اندر درج کر دی جائیں گی۔ اس لیے اٹھ کر کے ایک نماز پڑھ لو۔ محترم معزز سامعین کیا تو صحابہ کرام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اوپر وہ کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج ہم صرف رسول پاک سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، رسول پاک کے عشق کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا، ہم اپنے دعوے میں اس وقت کمپلیٹ ہوں گے جبکہ رسول پاک کے اخلاق اور رسول پاک کے کردار ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب سچی محبت بندے کے دل میں آتی ہے نا تو وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے اوپر بندے کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوتے اعلان کیا تھا، خطبہ چل رہا تھا اور خطبہ شروع تھا، اور اچانک خطبے کے درمیان آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھو۔ یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد جو آپ نے خطبہ واپس کنٹینیو شروع کر دیا۔ محترم معزز سامعین کرام، جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو ایک صحابی رسول نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطبہ دے رہے تھے تو یہ بیچ میں اچانک یہ کہاں سے آ گئے جملے، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اچانک یہ جملے کہنے کے اوپر میں مجبور ہو گیا اور میری زبان سے یہ جملے بے ساختہ نکل گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک
قاصد آیا, نہاون کی دھرتی, مدینے سے تقریباً 1 مہینے کی مسافت کے اوپر جو راستہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد نہاون لشکر پہنچ سکے. وہاں پر مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی اور ان قریب جو ہے مسلمان ہارنے کی تیاری میں تھے کہ اچانک جمعہ کے دن جو ساریت الجبل حضرت عمر نے وہاں پر کہا تھا, وہی ساریت الجبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اس صحابی کے کان میں وہ جملہ پہنچایا. اور وہاں پر حضرت ساریہ جو لڑ رہے تھے, لہذا انہوں نے فوراً اپنی فوج کو لے کر کے پہاڑ کے پیچھے گئے تو کافر لوگ جو ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی طاقت میں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا صحابہ نے پیچھے دیکھ کر کے پیچھے سے حملہ شروع کیا, یہاں تک کہ تھوڑے سے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی. تو وہاں سے قاصد آیا اور قاصد نے آ کر کے کہا کہ اگر جمعہ کے دن یہ جملہ اگر حضرت ساریہ کے کانوں میں نہ آتا, یعنی کہ ساریت الجبل ساریت الجبل ساریت الجبل, تو مسلمان جنگ ہار جاتے. 1 مہینے کی مسافت کا یہ راستہ بغیر موبائل کے, بغیر نیٹ ورک کے حضرت عمر منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں اور وہاں سے فرمایا یا ساریت الجبل, اور وہ جملہ حضرت ساریہ کو 1 مہینے کی مسافت جتنا دور ہے نہاوند, لہذا وہاں تک یہ جملہ پہنچ جائے تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ہر قدم پر فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر رسول پاک کی سچی محبت ہونی چاہیے, اور وہ محبت زندگی کے اندر عمل کے روپ میں بھی ہونی چاہیے. جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے لوگو, تم نماز پڑھتے ہو, تمہارے سجدوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتا ہے. محترم موجود سامنے کیا, بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حدیث پاک ہے کہ اے اللہ تو مجھے تیرے راستے کے اندر شہادت عطا فرما, تیرے راستے کے اندر تو مجھے شہادت عطا فرما اور تیرے شہر کے اندر مجھے موت عطا فرما. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا تھی, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم معزز سامعین کرام, حضرت مغیرہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو. یہ ابو لولو کام کاج کے اعتبار سے وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا. جیسے لکڑی کے اندر سے جو ساز و سامان بنائے جاتے ہیں وہ لکڑی کا کام کاج کیا کرتا تھا اور بہت اچھا کاریگر بھی تھا اور بہت اچھا جو ہے وہ چکیاں جو ہے بہت اچھے بنایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے عمر فاروق اعظم, میرے جو آقا ہیں یعنی کہ حضرت مغیرہ جو ہے وہ میرے پاس سے 1 دن کا 4 درہم وصول کرتے ہیں. لہذا حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اتنا اچھا کاریگر ہے اور اتنا اچھا جو ہے تو کاشتکاری کرتا ہے, یعنی کہ اچھا کاریگر ہے اور اچھی چیزیں بناتا ہے, تو 4 درہم تیرے لیے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آرام سے تو نکال سکتا ہے. محترم موجود سامنے کرام, وہ وہاں سے غصے ہو کر کے چلا گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تو یہ کہتا تھا کہ میں ایک ایسی چکی بنا دوں گا کہ اس چکی کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ جو ہے خیال کریں گے کہ واہ کیا چکی بنانے والے کی کاریگری ہے. محترم موجود سامنے کرام, جب حضرت عمر نے اس کو یہ کہا تو اس نے جو ہے اپنے تیور کو بدلتے ہوئے, اپنے جو ہے چہرے کے رنگ کو بدلتے ہوئے کہا کہ ہاں میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ اس چکی کا ذکر جو ہے صبح قیامت تک ہوگا, یعنی کہ اس کو جو ہے لوگ یاد کرتے رہیں گے. اس کے بعد وہ چلا گیا. لیکن جب وہ چلا گیا حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے یہ بات رکھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی کہ یہ جو ابھی لڑکا آیا تھا وہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ بھی حضرت عمر نے کاروائی نہیں کی کہ چلو اس کو بلایا یا اس کو مارا ہو یا پیٹا ہو, کچھ بھی نہیں. چونکہ صحابہ کرام کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہی کام وہ کیا کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. محترم معزز سامعین کرام, ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رول تھا
کہ جب بھی مصلی کے اوپر آتے اور تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں صفوں کو سیدھی کرو، صفوں کو درست کر لو. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے مصلی کے اوپر چڑھ کر کے جو ہے کہا کہ صفوں کو سیدھی کرو، تو انہیں پہلی صف کے اندر وہی ابو لولو ایک خنجر لے کر کے، اور وہ بھی سادہ خنجر نہیں بلکہ اس خنجر کو کئی دنوں تک اس نے زہر کے اندر بجھایا تھا تاکہ اگر خنجر کے وار سے بچ بھی جائے تو زہر کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ زہر ان کی موت کا سبب بن جائے. وہ مارنے کے ارادے سے ہی آیا تھا، لہٰذا وہ پہلی صف میں آ کے کھڑا رہ گیا. اور حضرت عمر نے جیسے ہی کہا کہ صفیں درست کرو، صفیں سیدھی کرو، فوراً اس نے ایک حملہ کندھے پر کیا اور دوسرا حملہ بغل کے جو ہے پسلیوں کے اندر کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے 2 وار کیے. اور 2 وار کرنے کے بعد جب وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے 13 لوگوں کو زخمی کر دیا. اور 13 لوگوں میں سے 6 لوگ تو بعد میں جو ہے انتقال کر گئے، 6 لوگ تو مر چکے. اور جب اس کو ایک اجمی جوان نے پکڑ لیا تو اس نے اسی چادر کے اندر اپنے آپ کو جو ہے چھڑا مار کر کے اسی خنجر سے ہتھیا کر لی، یعنی کہ اپنے آپ کو اس نے مار دیا. محترم معزز سامنے کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر ہی پڑ گئے. اس کے بعد ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد ان کو جو ہے گھر لے جایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن صحابی رسول جو تھے انہوں نے جو ہے مصلی پر چڑھ کر کے 2 مختصر صورتوں کے اندر نماز فجر پڑھوائی. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ جس نے آج سے جو ہے جس نے آپ کو ہتھیار سے وار کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں رسول پاک کی بتائی ہوئی عادتوں کے اوپر اور بتائی ہوئے طریقوں کے اوپر اور بتائی ہوئی حدیثوں کے اوپر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کیا مجھے کچھ بھی کرنا نہیں ہے، یعنی کہ جو اس نے کیا اس کا کیا وہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، مجھے کچھ بھی جو ہے اس سے جو ہے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ خبر عطا فرما دی تھی. جس وقت احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے میرے نبی، اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ چاروں کے چاروں صحابہ جو ہے تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم اور رسول پاک 3 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا. تو اس وقت میرے نبی نے ٹھوکر مار کر کے کہا اے پہاڑ تو ہلنا بند کر دے، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں. اس سے پتہ چل گیا چونکہ رسول پاک نے شہادت کی بشارت پہلے ہی سے عطا فرما دیتی ہے، لہذا مجھے شہید تو ہونا تھا، چاہے آج ہو چاہے کل ہو، اللہ کی بارگاہ میں شہادت تو مجھے پانی ہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ صحابہ کرام کی زندگی کا حال تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ایک کام کرو، تم جاؤ حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت عائشہ سے اجازت مانگو اور کہو کہ عمر فاروق جو ہے اگر انتقال ہو جائے تو اپنے دونوں یار کے پہلو کے اندر دفن ہونا چاہتا ہے. اے عائشہ، آج اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر آپ اجازت دو تو آپ کی اجازت سے جو ہے میرے والد یعنی کہ حضرت عمر ابن خطاب کی تدفین یہاں کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ جاؤ تم اپنے ابا حضور کو یہ خوشخبری سنا دو کہ حضرت عائشہ اس بات میں راضی ہے کہ ان کے جو ہے دوستوں کے پہلو کے اندر ان کو جو ہے دفنایا جائے. محترم معزز سامعین کرام، تو یہ خبر سن کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بہت ہی خوش ہوئے، چونکہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنی جگہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. محترم معزز سامعین کرام، تو صحابہ کرام کی زندگی کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے نقش قدم کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر چلنے کا، جو رسول پاک نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرنے کا. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرات گرامی، ہمارے اندر جذبہ تو بہت اچھا جذبہ ہے، بے شک کاش کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے.
آج کی اس محفل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام حسین کے لیے جو ہے نیاز اور سبیل کا اہتمام کیا. بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ ہماری نسلوں کے اندر جو ہے قائم اور دائم رکھے اور انہی کا شوق اور ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. حضرات گرامی چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ کھانا کھلانا اور پانی پلانا نیاز کے طور پر اللہ کے نام پر یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ اپنے اندر بہت بڑا اہم وقار رکھتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہے, ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرے گھر کے اندر جو ہے بہت ہی تنگی ہے, کبھی کبھار تو 2-2 دن کھاتے کے اندر گزر جاتے ہیں اور روزی ملتی بھی ہے تو کبھی کبھار تھوڑی بہت روزی مل جایا کرتی ہے. لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھرپور روزی عطا فرمائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خبردار کیا اور کہا کہ اے موسیٰ, حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت لمبی ہے اور اس کی قسمت کے اندر روزی بہت کم ہے, اس لیے اس کو 2-2 دن بھوکا رہنا پڑتا ہے. چونکہ زندگی لمبی ہے اور روزی کم ہے تو پوری زندگی اس کا رزق چڑھ سکے اس طریقے سے اس کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. محترم معزز سامعین کرام, حضرت موسیٰ نے جو اللہ کا پیغام آیا تھا وہ اس انسان کو سنا دیا کہ بھائی تیری عمر اللہ نے بہت لمبی تجھے عمر عطا فرمائی ہے لیکن تیری قسمت میں جو روزی ہے وہ بہت کم ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار 2-2 دن پہ تجھے تھوڑی تھوڑی روزی دے دیتا ہے تاکہ تو جو ہے تو اس روزی کا استعمال کر سک. تب وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو جو ہے طور کے اوپر بھی جاتے ہو, اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہو, آپ جب طور پہاڑ کے اوپر جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں میری ایک دعا خاص کرنا, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ اے مالک و مولا, اس بندے کی پوری زندگی کی روزی ایک ہی دن کے اندر اس کو عطا فرما دے. اس بندے کی پوری زندگی کی روزی یعنی کہ اس کے جتنے سال ہیں 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال تو پوری کی پوری روزی جو 200 سال کے اندر اس کو تو دینے والا ہے وہ ایک ہی دن کے اندر اس کو دے دے. محترم سامنے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, میں جب جاؤں گا طور پہاڑ کے اوپر تو وہاں جا کر کے دعا کر دوں گا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جب گئے اور وہاں جا کر کے دعا کی, حضرت موسیٰ کی دعا قبول بھی ہو گئی اور اس بندے کو پوری زندگی کی روزی ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور اس کے بعد یہ شخص اپنے گھر پر گیا اور گھر پر جا کر کے اس نے ایک لنگر کھولا اللہ کی راہ میں کھلانے کے لیے. لوگوں آتے جاؤ اللہ کی راہ میں کھاتے جاؤ. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو اس کو بلا کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندے, تجھے یاد ہے نا کہ اگر یہ رزق ختم ہو گیا تو اس کے بعد تجھے روزی ملنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ تیری پوری زندگی کی روزی اللہ نے تجھے عطا فرما دی ہے. اب تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کر یا تو ایک ساتھ سب کو خرچ کر جا, یہ تیرے اوپر نربھر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام, مجھے ساری کی ساری باتیں آپ کی یاد ہے, میں چاہتا ہوں کہ دل کھول کر کے زندگی کے چند دن ایسے جی لوں کہ میری زندگی کے یہ چند دن جو ہے میری پوری زندگی کے لیے یادگار بن جائے اور میں دل کے اندر فخر کر سکوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار دولت دی تھی اور میں نے یہ زندگی کے اتنے دن اچھی طریقے سے جیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. محترم معزز سامعین کرام, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر سفر کے لیے نکل گئے. کئی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ اس بندے کے گھر کے اوپر تو اور بھی زیادہ بھیڑ ہے اور لوگ کھا رہے ہیں اور یہ کھلا رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں اور یہ کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے, کہا اللہ اس کو جتنی روزی ملی تھی وہ تو تقریباً 1 مہینے کے مطابق تھی, یعنی کہ 1 مہینہ آرام سے چلتی, لیکن یہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے یہ جو ہے خود بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی بھر بھر کر کے کھلا رہا ہے, تو یہ روزی آتی کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا, اس بندے کا راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ, جب اس نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے جتنی میری پوری زندگی کی روزی دی ہے اس روزی کو مجھے اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں مجھے کھلانا ہے, تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے تو میں اس کی دولت کے اندر برکت نہ دوں. لہذا اس نے خرچ کرنا شروع کیا, لوگوں کو کھلانا شروع کیا, میری رحمت کو جوش آ گیا اور میں نے اس کی روزی کے اندر جو ہے صرف
اب یہ پوری زندگی اس کی نسلیں کی نسلیں اگر کھائیں گی اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گی تب بھی یہ روزی ختم نہیں ہو سکتی. محترم معزز صاحب کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کو یعنی کہ برکت والی روزی کو اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کی جاتی ہے، جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جو دولت خرچ کی جاتی ہے، اس دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پسند فرماتا ہے. لہذا سچے راستے کے اندر اس دولت کا استعمال کریں، کھانے کھلانے کے اندر اس دولت کا استعمال کریں، شربت اور نیاز کے اندر اس دولت کا استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ ہماری نسلوں کے اندر قائم و دائم فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء امام علی مقام اور شہداء کربلا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و